الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا. اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی. جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے. اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے ملی ہی نہیں. فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا. اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا. اب میں اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا. اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا. سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا، میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے. اے نفس، اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا کہ اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی بھر کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا. میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دل کی کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا واقعہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایسی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور دین کا پیغام، نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.